قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور اگر کبھی شیطان کی طرف سے تجھے کوئی پریشانی لاحق ہو، شیطان تجھے تنگ کر رہا ہو، تو فاستعذ باللہ، فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ دیا کر، کیونکہ اللہ سننے والے ہیں۔ اللہ تیری بات کو سن کر تجھے شیطان کے شر سے محفوظ رکھیں گے۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان نماز پڑھتا ہے، اس کے ذہن میں بار بار خیالات آتے ہیں، بعض اوقات تو نماز ہی خیالات میں گزر جاتی ہے۔ تو یہ ایک اسپیشل قسم کا شیطان ہے۔ صحابی رسول کہنے لگے، حضور جب میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے نماز میں بہت زیادہ خیال آتے ہیں، یوں سمجھیے کہ پوری نماز ہی خیالات میں گزر جاتی ہے۔ تو آپ فرمایا کہ یہ ایک شیطان ہے، اسپیشلی طور پر اس کو اس لیے اس کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ وہ نمازی کو تنگ کرے۔ اس کو خنزب کہتے ہیں۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہودی نے کہا کہ بھائی تم عبادت کرتے ہو، یہ کیا کہتے ہو کہ جب بھی ہم نماز پڑھتے ہیں تو شیطان آ جاتا ہے، شیطان، تو تمہاری کیسی عبادت ہے جو شیطان آ جاتا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ اگر دو کمرے ہوں، ایک خالی ہو ایک خزانے سے بھرا ہوا، تو چور کہاں جائے گا؟ ڈیفینیٹلی جہاں پر خزانہ ہے، جہاں پر مال ہے، اس نے کہا چور تو وہاں پر جائے گا۔ کہا بس ہماری اور آپ کی عبادت کے اندر یہی فرق ہے کہ ہماری عبادت خزانے سے بھری ہوئی ہے، شیطان اس سے اپنا حصہ لینا چاہتا ہے، اور تمہاری عبادت ہے ہی خالی، اس کے اندر ہے ہی کچھ نہیں، پھر شیطان نے تمہارے پاس آ کر کیا کرنا ہے؟ میں نے ایک واقعہ پڑھا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسع کے حوالے سے، ایک بندے نے آ کر کہا کہ امام صاحب میں نے کہیں پیسے رکھے ہوئے تھے تو میں بھول گیا ہوں، مجھے اب سمجھ نہیں لگ رہی کہ وہ کہاں پر میں نے رکھے ہیں، میں بڑا پریشان ہوں۔ کہا کوئی بات نہیں، پچھلے پہر اٹھ کر تہجد کے لیے 2 رکعت نماز پڑھنا، اس کے بعد آ کر مجھ سے بات کرنا۔ اب جس بندے نے کبھی پڑھی نہ ہو نماز، اس کے لیے پہلے تو بڑا مشکل تھا، لیکن لالچ میں آ کر کہ چلو پیسے تو مل جائیں گے، وہ نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ جو ہی ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوا، قرات کرنا شروع کی، تو آ گیا ڈیوٹی والا کہ بھائی سوچو، فلاں جگہ سے تم نے پیسے لائے تھے، فلاں جگہ سے آئے تھے، فلاں جگہ تم نے رکھے تھے، اس جگہ تم نے پیسے رکھے تھے۔ خیالوں میں اس کو پیسے مل گئے، اس نے وہیں پر نماز توڑی۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، صبح جا کر امام صاحب کی خدمت میں حضور کہنے لگا، حضور پیسے تو مجھے مل گئے۔ کہا کس طرح ملے؟ کہا اس طرح مجھے ملے۔ کہا مجھے پتا تھا کہ جب تو نماز کے لیے کھڑا ہوگا شیطان تجھے کبھی عبادت نہیں کرنے دے گا، تجھے تیرا مقصد پورا ہو جائے گا، تجھے پیسے ملنے تھے مل گئے۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، عبادت کے ساتھ تیرا کیا تعلق؟ مجھے ایک دن ایک دوست کہہ رہے تھے کہ سنا ہے یہ جو حفاظ کرام ہوتے ہیں، ان کے ساتھ زیادہ جو ہے نا شیاطین کی ڈیوٹی ہوتی ہے، اپنی اپنی سوچ ہے۔ تو میں نے کہا بیٹا جی ہوتا تو ایک ہی ہے، لیکن وہ ایکٹیو ہوتا ہے۔ تمہارے ساتھ بھی ایک ہے، ان کے ساتھ بھی ایک ہے، لیکن تمہارے والا جو ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ اپنا بھائی ہے، اس نے کون سی نماز پڑھنی ہے، اس نے کون سا نیکی کا کام کرنا ہے۔ جب کبھی 8ویں دن مسجد میں جمعہ پڑھنے جائے گا، کبھی رمضان کے بعد پہلے رمضان کے 2 روزے رکھے گا، تو پھر جو ہے اس کے ساتھ اٹھ کر کوئی بات چیت کروں گا، وہ ریلیکس ہے، سویا رہتا ہے۔ اور دیندار آدمی ہے جس کا تعلق صبح دوپہر شام مسجد کے ساتھ ہے، وہ تو اپنی ڈیوٹی انسان انجام دے رہا ہے کہ کسی لمحے میں اس کو غافل کروں تاکہ یہ کوئی گناہ کر بیٹھے۔ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ میں چاروں سمتوں سے، مشرق سے، مغرب سے، شمال سے، ہر طرف سے آ کر اس کو زج کروں گا اس انسان کو، تاکہ یہ اللہ کی طرف نہ آئے، دین کی طرف نہ آئے، نیکی کی طرف نہ آئے۔ تو اللہ نے کہا کوئی بات، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، جو تیرے ساتھ چلیں گے، تیری بات کو مانیں گے شیطان، تجھے ان سب کو اکٹھا میں جہنم میں ڈال دوں گا، پھینک دوں گا، جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ اعاذنا اللہ منہ، اللہ تمام مسلمانوں کو عذاب جہنم سے بچائے۔ تو مسئلہ یہ تھا کہ اگر انسان جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو بار بار یہ خیال آئے نماز میں، تو نماز اس کی جو ہے فاسد ہو جائے گی۔ فاسد نہیں ہوتی، نماز تو جاری رہتی ہے، لیکن یہ ہے کہ ثواب میں کمی ہوتی ہے۔
پھر حضور نے فرمایا بندہ جو ہے وہ نماز پڑھتا ہے، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو 1% ثواب ملتا ہے، کبھی 2%، کبھی 3%، کوئی بندہ ہے خدا کا نیک بندہ جس کو مکمل 100% ثواب ملتا ہو۔ فرمایا شیطان اس میں سے اپنا حصہ چراتا رہتا ہے، اس کے دماغ میں خلل ڈالتا رہتا ہے، خیالات ڈالتا رہتا ہے، مختلف قسم کی باتیں اس کے ذہن میں گھومتی رہتی ہیں جو کبھی بھی انسان کے ذہن میں نہیں ہوتی، نماز کے لیے کھڑے ہوں ذہن میں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اس کا بہترین طریقہ سنت سے یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو اور اس کے ذہن میں خیال آئے، اس نے ہاتھ باندھے ہوں، پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان۔ یہ کیمرے کی وجہ سے میرے ہاتھ الٹے سیدھے نظر آ رہے ہیں، تو اس لیے اس چیز کا دھیان رہے۔ کیمرہ جو ہے وہ دکھا رہا ہے کہ وہ جو بایاں ہاتھ ہے وہ اوپر ہے اور دایاں نیچے ہے، اصل میں ہیں صحیح طریقے سے۔ تو آپ نے فرمایا جس انسان کے دل میں خیالات آئیں وہ پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ پڑھ کر 3 مرتبہ اپنے بائیں سائڈ جس طرح تھتکارتے ہیں، تھوکنا نہیں ہے، اس طرح 3 مرتبہ اپنے بائیں سائڈ پر تھتکارے، انشاءاللہ العزیز اس کی جو نماز ہوگی اس کے اندر جس کو خیالات آ رہے ہیں اس میں کمی واقع ہوگی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی حدیث ہے، صحیح ترین حدیث ہے۔ جس میرے بھائی کو نماز پڑھتے ہوئے خیالات آئیں، اس کی نماز میں خلل پڑتا ہو، اس کے لیے بہترین یہ نسخہ ہے کہ بائیں سائڈ پر 3 مرتبہ تھتکارے، انشاءاللہ اس کی نماز مکمل ہوگی اور 100% وہ انشاءاللہ ثواب کا مستحق ہوگا۔ اللہ کم الحاکمین ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔